طلاق. آپ منہ سے کہتے ہیں قبول ہے اور منہ سے ہی کہتے ہیں طلاق ہے. تو زبان کی اہمیت کو سمجھیں. اس زبان کی آپ پر کتنی کارروائی ہوتی ہے، کتنا اثر ہوتا ہے. یہ 32 دانتوں میں بند ہے اور اس میں ہڈی نہیں ہے، مگر یہ ایسا بول سکتی ہے کہ ہڈیاں توڑوا دے آپ کی. تو زبان کا استعمال صحیح کرنے والا، انسان کے جسم میں 3 گوشت کے ٹکڑے ایسے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہے. ایک زبان ہے، ایک دل ہے اور ایک شرمگاہ جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ کہتے ہیں. ان کا صحیح استعمال کرنے والا ہی کامیاب ہوگا. انہی سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو طلاق دینا جائز ہے، مگر ناحق بلا وجہ طلاق دی جائے عرش ہل جاتا ہے. پہلے طلاق کو لوگ برا سمجھتے تھے، اب پرواہ کرتے نہیں. مرد کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے، وہ اس سے عورت کو ڈراتا رہتا ہے. وہ بیچاری ڈرتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے منہ سے نکل جائے گا اور زندگی برباد ہو جائے گی. تو مرد کو بھی سزا دی جاتی تھی غلط طلاق دینے پر، مگر آج ایسا نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں ہے کہ وہاں اگر آپ طلاق دیں تو آپ کی 50% جائیداد چلی جاتی ہے بیوی کو. تو وہ لوگ نکاح ہی نہیں کرتے، بغیر نکاح کے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے طلاق کے لفظ کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا. تو اب صرف طلاق کہنے سے ہی طلاق نہیں ہوتی. بہت سے لفظ ایسے ہیں، مثلا آپ نے طلاق کی نیت سے یہ کہہ دیا کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ، نیت طلاق کی ہے، تو اس لفظ سے بھی طلاق پڑ سکتی ہے. جاؤ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، طلاق کی نیت سے یہ کہیں گے، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اب لفظ طلاق صحیح نہیں نکلا، طلاق نکل گیا، تے سے نکل گیا. طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہو جائے گی. ٹیلی فون پر دی ہے طلاق، واٹس ایپ پر دی ہے، SMS پہ دی ہے، اور مان رہا ہے کہ میں نے ہی دی ہے، کسی اور نے نہیں لکھا اس کی طرف سے، تو طلاق تب بھی ہو جائے. مذاق میں دی تب بھی ہو جائے گی. غصے میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن مذاق میں بھی اگر طلاق دی ہنستے ہوئے تب بھی ہو جائے گی. تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ دونوں کی نہیں بن رہی ہے، صلح کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو ایک طلاق کب دے؟ جب عورت ماہانہ ایام سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ایک طلاق دے دے. اب دونوں کے پاس ٹائم ہے، سوچ لیں. یہ رجعی طلاق کہتے ہیں اس کو. رجعی کا مطلب اس میں آپ لوٹ سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں. اور اگر اس نے اکٹھی نیت سے دی ہے کہ نہیں جی میری طرف سے یہی ایک طلاق فائنل ہے، تو وہی فائنل ہو جائے گی. اب جو مدت ہے، عدت جس کو ویٹنگ پیریڈ کہتے ہیں، اس میں رجوع کر لے. رجوع کا مطلب پلٹ آئے، لوٹ آئے. وہ صرف اس کو فون بھی کر دے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہاتھ لگا لے، اس کے ساتھ بات کر لے، پیار سے جملہ کہہ دے، تو یہی اس کا رجوع ہو جائے گا. لیکن مدت گزر گئی، جو عدت کا ٹائم تھا وہ گزر گیا. اب وہ عورت آزاد ہو گئی، وہ کوئی اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ دوبارہ کرنا چاہے گا تو اب نکاح کرنا پڑے گا. عدت میں اس نے رجوع کیا تو نکاح نہیں کرنا پڑے گا. ایک طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، 2 میں ہو سکتا ہے، 3 اکٹھی دی تو 3 ہی پڑیں گی ایٹ اے ٹائم. یہ ایک ساتھ جاؤ تم کو 3 طلاق یا طلاق طلاق طلاق، تو یہ 3 ہی پڑیں گی. اہل حدیث کہلانے والے اس کو ایک کہتے ہیں، وہ 3 نہیں مانتے. تو لوگ ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی بات مان کے پھر صلح کر لیتے ہیں اور ساری عمر گناہ کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں. 3 طلاقیں چاروں اماموں کے نزدیک کتنی ہیں؟
اونچی کہیے گا، پھر کہیے گا چاروں اماموں کے نزدیک۔ یہ صرف جو کسی امام کے پیچھے نہیں چلتے غیر مقلد، انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے، اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں، حرام ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا بہت برا کام ہے، مگر کوئی دے دے گا تو تینوں ہو جائیں گی۔ یہ طلاق کا ذکر بہت لمبا، میں اس میں 2 باتیں، یا تو بھلائی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دے، اور یا پھر جو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے رکھے۔ یہ دونوں حکم ہیں، مگر 2 الطلاق و مرتان، 2 مرتبہ کی طلاق میں گنجائش ہے، تینوں میں گنجائش نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔